بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ساقی نامہ یہ کلیت اقبال میں بال جبریل سے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس نظم کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتانا چاہیے تاکہ یہ تشریحات طلباء کے ذہن میں، طلباء اور طالبات کے ذہن میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، لیکن بڑھنے سے پہلے میرے اس چینل میں نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کے لنکس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے کہ آپ سب کو فائدہ ملتا رہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی تشریح کی طرف، اور یہ خیبانی اردو ہے اور یہ 4th ایئر کی کتاب ہے، یعنی یونیورسٹی لیول والی۔ تو بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال۔ باد خیمہ زن ہے، باد خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثر، گل و نرگس و سوسن و نسترن، شہیدی ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں، جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں، لہو کی ہے گردشی رگ سنگ میں، فضا نیلی نیمی ہوا میں سرور، ٹیرتے نہیں آشیا میں طیور، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ تو یہ تھے اشعار۔ ان اشعار کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ علامہ محمد اقبال اس نظم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس نظم میں کتنے بند ہیں۔ تو اس ساری نظم میں بند کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، لیکن یہاں پہ 4 بند دیے گئے ہیں۔ پہلے بند میں، ہر بند میں ایک خاص مضمون پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے روشنی ڈالی بھی ہے۔ پہلے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہار کا ذکر کرتے ہوئے بہار کا جو نقشہ ہے وہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے، جسے ساقی نامہ کی تمہید سے خاص تعلق ہے، مناسبت ہے۔ دوسرے بند میں دور حاضر کے اہم انقلابات کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانان عالم کے غیر اسلامی اعمال و مشغلوں کا ماتم کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانان عالم کے غیر اسلامی، یعنی وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن غیر اسلامی جو مشغلے ہیں اس میں وہ پھنس کے رہ گئے ہیں۔ تیسرے بند میں نونہالان اسلام کے لیے ساقی کائنات یعنی ذات باری تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، درد کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ دیکھ رہا ہوں، تو اس معاشرے کو تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے، تو ہی درستی کی طرف ان کو گامزن کر سکتا ہے۔ چوتھے بند میں حقیقت زندگی کے چہرے سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ تو تھے ان کے حوالے سے کچھ خیالات اور کچھ باتیں۔ ابھی بڑھتے ہیں ان اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلا جو شعر ہے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باد خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثر۔ باد کے معنی ہوا، خیمہ زن یعنی خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ خیمہ زن کے معنی کیا ہے؟ خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ خیمہ زن یا کھڑا کرنا، خیمہ زن کے معنی کھڑا کرنا۔ کاروان بہار، کاروان کے معنی ہے قافلہ۔ ارم کا مطلب کیا ہے؟ بن گیا دامن کوثر۔ یہ ارم کا
مطلب شدت کی طرف ہے کہ شدت ایک بادشاہ تھا اور اس نے بہشت بنایا ہوا تھا. تو وہ بہشت اس نے بنایا ہوا تھا اور بہت خوبصورت ان کا جنت تھا، دنیاوی جنت. وہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہوں. لیکن جب اس نے جب انہوں نے پاؤں رکھ دیا اور نیچے وہ اترنے والے تھے اور اندر داخل ہونے والے تھے کہ ان کی روح جو تھی وہ قبض ہو گئی، اور جس کو خدا نے نظروں سے یعنی غائب کر دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ان کو اس جنت میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا جانا نصیب نہیں ہوا تھا. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اس شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے بند میں یعنی بہار کا جو نقشہ ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچ کر رکھ دیا ہے. اور ساقی نامہ کی تمہید سے خاص واسطہ و تعلق ہے. علامہ کہتے ہیں کہ بہار کے قافلے نے آ کر ڈیرے ڈال دیے ہیں، یعنی بہار کا موسم آیا ہے. اور ڈیرے ڈال دینا مطلب یعنی بہار کا موسم آیا ہوا ہے، اور پہاڑ کے آس پاس یعنی پہاڑ کے ارد گرد کی جو جگہ ہیں وہ بہشت کی طرح، جنت کی طرح وہ جگہ نظر آ رہی ہیں. یعنی یہ جگہ ایسی نظر آ رہی ہے جیسے جنت کا ٹکڑا. قوم عاد کے ایک بادشاہ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور جنت کے نمونے پر ایک باغ بنوایا تھا جو باغ ارم کے نام سے مشہور ہوا. یہ باغ تقریباً 12 کوس یعنی 18 میل کی وسعت میں وہ باغ پھیلا ہوا تھا. یعنی وہ اتنا بڑا باغ تھا. اس میں بہت عمدہ اور بڑے بڑے ستون والی عمارتیں اور قسم قسم کے درخت اور پودے وہ لگے ہوئے تھے اس باغ میں. تو جب باغ تیار ہو چکا تو یہ بادشاہ باغ دیکھنے کی غرض سے وہاں چلا گیا. تو جیسے ہی وہ دروازے پر قدم رکھا، انہوں نے دروازے پر قدم رکھا، یا جیسے ہی دروازے پر قدم رکھا اس کی روح پرواز کر گئی. تو اسے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے نظروں سے غائب کر دیا، یعنی وہ غائب ہو گیا. تو اسی وجہ سے اس کی تشریح تو یہ تھی. اگر ایک دفعہ پھر آپ کو سناؤ تو تشریح کہ اس تشریح میں شعر کہنا کیا چاہتے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ لوگ سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تشریح مکمل طور پر بیٹھ جائے. نظم کے ابتدائی شعر میں شاعر کہتے ہیں، حکیم محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور وہ موسم بہار کا ذکر کرتے کہتے ہیں کہ بہار موسم خزاں ختم ہوا اور اس کی جگہ لینے کے لیے موسم بہار کا قافلہ جو تھا وہ پہاڑوں اور زمین پر پڑاؤ ڈال چکا ہے. یعنی وہ پہاڑوں اور ہر جگہ وہ جگہ جہاں پہ موسم خزاں تھا اور پتے نیچے گر چکے تھے، تو پتے گرنے کے بعد وہ جو موسم آتا ہے وہ بہار کا موسم آتا ہے. ساری زمین پر بہار کے قافلوں کے خیمے نظر آ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ کا دامن یا جو پہاڑی کا جو دامن ہے، ارد گرد جو جگہ ہیں وہ جنت کی طرح نظر آ رہی ہیں. یعنی پھول پر سبزے اور پھولوں کی جو خوشبوئیں ہیں، پہاڑ کا دامن وہ بھر چکا ہے. اور اس جگہ کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا ایک نظارہ، وہ جگہ دیکھی جا رہی ہے، یعنی وہ جگہ ایک جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے. تو یہ شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. گل و نرگس و سوسن و نسترن شہیدی ازلال خونی کفن. اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کوثر کے معنی میں نے تو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ کوثر کے معنی پہاڑ. اچھا، گل، نرگس. گل کے معنی گلاب کا پھول، نرگس ایک قسم کا پودا جو اس کی جو روٹس ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ پیاز کی طرح یعنی وہ ہوتی ہیں، اور پھول باہر سے وہ زرد نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ پھول زرد نہیں ہوتا بلکہ وہ سرخ نہیں ہوتا بلکہ وہ سفید ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ بہت سارے پھول ہوتے ہیں، اس کے پھول کو آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے. اچھا، سوسن ایک پودا جس کا پھول زبان کی شکل کو ہوتا ہے، یعنی وہ پودا جس کا جو پھول ہے وہ زبان کی شکل کا ہوتا ہے. یعنی کچھ پودے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو زبان کی طرح دکھائی دے رہا ہوتا ہے. نثرن
کو چنبیلی کا پھول بھی کہتے ہیں، سیوتی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت کا پھول، ایک قسم کا سفید گلاب، اس کو نسترن کہتے ہیں۔ لالا کیسے کہتے ہیں؟ لالا پیالے کی شکل کا ایک پھول، پیالے کی شکل کا ایک پھول ہے، اور جس کی تقریباً 160 قسمیں یہ دریافت ہو گئی ہیں، اور اس کی جو پتیاں ہیں وہ عام طور پر وہ سرخ ریڈ کلر کی ہوتی ہیں۔ اچھا، خونی کفن، خونی کفن، خون آلود کفن پہنے ہوئے۔ خونی کفن وہ کفن جو خون سے لت پت ہو۔ تو یہ تو تھے الفاظ کے معنی۔ ابھی تشریح کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صرف گل کے معنی گلاب کا پھول ہوتے ہیں، یعنی نرگس ایک قسم کا پودا جس کی جڑ پیاز کی سی ہوتی ہے، اور اس میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں پھول لگتے ہیں۔ یعنی یہ جو پودا ہے تو اس میں جنوری اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اس میں پھول اگاتے ہیں، جو باہر سے زرد اور اندر سے سفید ہی ہوتے ہیں۔ شاعر اس کے پھول کو آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ اس پھول کو آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ آنکھ کی طرح ہے۔ سوسن ایک قسم کا پودا ہے جس کا پھول زبان کی شکل کا ہوتا ہے۔ نسرن یا نسرین ایک قسم کا پودا جس کا پھول سفید گلاب کی طرح ہوتا ہے۔ تو لال ایک قسم کا پھول ہے جو پیالے کی شکل کا ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی بہت سارے لوگ وہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ کئی قسمیں ان کی ایجاد کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کہ اس کی 160 قسمیں بتائی جاتی ہیں، کبھی کیا۔ تو چونکہ اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں وہ سرخ ہوتی ہیں، اور اس لیے اس شاعر نے اسے یعنی خون سے رنگا ہوا کفن پہنے والا شہید کہا ہے۔ یعنی شاعر اس میں کہتے ہیں کہ یہ پھول نہیں ہے بلکہ یہ روز ازل سے، یعنی وہ دنیا کے پہلے دن سے اس نے خون سے لت پت رنگا ہوا کفن پہنا ہوا ہے، یعنی یہ پھول ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گلاب، نرگس، سوسن اور نسرین کے پھول یا نسرن کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور لالے نے جو ازلی شہید ہے خونی کفن پہن رکھا ہے، یعنی اس کی جو سرخ نگاہوں کو تازگی بخش دی ہے۔ مراد یہ ہے کہ موسم بہار کا آنے سے رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ بہت خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار کو جو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور جس طرح جو ایک پہاڑوں کا جو ایک خوبصورت اور جو نظارہ ہیں وہ ان اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان اشعار کی تشریح ان کی تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر اگر آپ لوگ سنیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ تشریح واضح ہو جائے گی۔ شعر میں موسم بہار کا ذکر کرتے ہیں، اور بہار کا موسم کا ذکر جب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب بہار کا موسم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن میں کئی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں پتے نکل آتے ہیں، اور ہر طرف سرسبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں، ہر جگہ نئی ہریالی ہوتی ہے، بارشیں ہونے کے بارشیں ہو جاتی ہیں، بارشوں کے بعد پھر یعنی ہر جگہ خوبصورتی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے شاعر یہاں کہتے ہیں کہ وہ جو پھول ہے، نرگس کے پھول ہے، اور سوسن، نسرن کا پھول، لالا، اور یہ جو سارے پھول ہے وہ خوبصورت پھول جو اس طرح وہ سرخ ہوتا ہے، وہ یہ پیدائش سے، یعنی یہ لالے کے پھول کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیدائش سے شہید ہو چکا ہے، یعنی جب سے یہ پھول پیدا ہو گیا تھا تو یہ اس وقت سے یہ شہید نظر آتا ہے، سب نظر آتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے لالے کے پھول کے لیے شہید ازل کی جو ترکیب ہے وہ استعمال کی ہے، اور موسم بہار کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو تھے دو اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 3، جہاں چھپ گیا، جہاں یعنی دنیا، پردے رنگ میں، پردے رنگ یعنی خوبصورتی میں، لہو کی ہے۔ لہو اصل میں یہ مخفف ہے، ایبریویشن، اور اس کا جو پورا لفظ ہے وہ لو ہے، لام وو ہے وو، یعنی یہ جس طرح یہ ہو تو
تو یہ لوہوں کی ہے گردش رگ کی سنگ میں۔ اچھا، ان الفاظ کے کیا معنی ہے؟ ان الفاظ کے معنی کچھ یوں ہے کہ جس طرح رگ سنگ یہ پتھر کی رگ کو کہتے ہیں، رگ سنگ پتھر کی رگ، اور یہ تو اس میں اتنے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے۔ ان اشعار کی تشریح کی طرف یہ چلتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں جہاں چھپ گئے پردے رنگ میں لہوں کی ہے گردش رگ سنگ میں، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ سارا جو جہاں ہے، ظاہری بات ہے کہ پہلے اشعار میں پہلے جو دو شعر ان میں ذکر کیا ہے کہ بہار کا موسم آنے کو ہے اور خوبصورت پھول ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو قدرت کے جو کرشمے ہیں، جو معجزات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سارا جہان رنگ کے پردے میں چھپ گیا ہے، یعنی ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، اور پتھر کی رگوں میں بھی خون دورہ کرنے لگا ہے، یعنی اس میں بھی حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ پتھر میں حرکت کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ دنیا نے بہار کا لباس پہن لیا ہے۔ بہار کا موسم خوشی اور مسرت کا موسم ہوتا ہے، اس میں انسانوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسانوں کے جو دل ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب خوبصورتی ہو اور جب گرینری ہو اور جب خوبصورت سرسبز و شاداب کھیت ہو اور پھول ہو اور گھاس ہو اور ارد گرد پودے ہوں اور پرندے ہوں اور اس میں پرندے چہچہا رہے ہوتے ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ فضا اور پھر وہ موسم بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ درخت اور پودوں کے نئے پتے نکلتے اور پھول لگتے ہیں، اور جو سرمائی نیند سوئے جانور ہوتے ہیں تو وہ اس موسم میں وہ جاگ اٹھتے ہیں، وہ بیدار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جب یہ موسم دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ارمان پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدرت کی کرشموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ پھر مختلف علاقوں کا سیر کرتے ہیں، مختلف علاقوں کی طرف جانے لگتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کا نظارہ کرتے ہیں، موبائلوں میں وہ ان کی جو عکوس ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، کھنچوا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ وہ اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے یا ان جگہوں کی خوبصورتی کا نظارہ وہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ عکوس یعنی عکس بھی وہ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ چلے جاؤں یا ایسی جگہ میں چلے جاؤں کہ جہاں خوبصورتی ہو، گرینری ہو، سرسبز و شاداب کھیت ہو، نیلا پانی ہو، اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں میں زندگی جو ہے وہ زندگی کی راہ دوڑ جاتی ہے، اور ہر جگہ میں یہ زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور خوبصورتی ہی خوبصورتی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب بہار کا موسم ہو اور پتے نکل آئے ہوں، اگ آئے ہوں، پرندے ہوں، پودے ہوں، اور خوبصورت گھاس ہوں، اور سرسبز و شاداب کھیت ہو، اور بہت سارے وہ جو پھول ہوتے ہیں، چاہے درخت ہوتے ہیں تو کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے اس میں پھل جو ہوتے ہیں تو پھلوں سے پہلے وہ ایک قسم کے جو گل ہے وہ اس میں نکل آتے ہیں، اور وہ گل گر جاتے ہیں، اور پھر جب وہ گر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان گلوں کے بعد اس میں پھل لگتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کا دل چاہے گا کہ وہ ایسے علاقوں کا سیر کرے۔ تو یہ تو تھے 3 اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ شعر نمبر 4، فضا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ یہ بھی فضا ہے، اور دوسرا جو لکھا جاتا ہے کہ میں خوش فضا مقام سیر کرنے کے لیے گیا، یہ بھی فضا ہے، فضا نہیں ہے۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹیرتے نہیں آشیا میں طیور، طیور یہ طائر کو کہتے، پرندے کو کہتے ہیں۔ فضا نیلی نیلی یعنی فضا نیلی نیلی یعنی اسکائی، بلو اسکائی، ہوا میں سرور مزہ، ٹیرتے نہیں اشیا میں طیور، اشیا گھونسلے، طیور پرندے۔ ظاہر بات ہے کہ جب
خوبصورتی ہو اور ہوائیں ہوں اور ان ہواؤں میں میٹھا درد ہو، سرور ہو، خوشی ہو، تو پھر اس موسم میں پرندے گھونسلوں میں کیسے بیٹھ کر رہ سکتے ہیں؟ بیٹھ کر وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ پرندے تو چاہتے ہی یہ موسم ہے، ان کے لیے تو یہی موسم بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو تو پرندے اس موسم میں گھونسلوں میں وہ بیٹھ کر نہیں رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ متحرک ہوتے اور وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو پھر اس کا مفہوم ابھی اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں. سرور کے معنی مزہ، اشیاء کے معنی گھونسلے، طیور پرندے کو کہتے ہیں، فضا ماحول کو کہتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اس موسم میں فضائیں، فضاؤں کے حوالے سے شعر کہتے ہیں کہ اس موسم میں فضائیں بھی سبزے اور نیلے رنگ کی جو ایک چادر ہے وہ کثرت کی وجہ سے وہ ہر جگہ نیلی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ جگہ ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے یہاں وہ نیلی چادر کسی نے یہاں پہ وہ چادر، یعنی یہ جگہ ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے یہ نیلی چادر یہ اول رکھی ہو یہ جگہ، تو اول رکھے ہوں. ہواؤں میں سرور ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے ہوائیں چلنے سے. اور ہوائیں کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں پرندوں کا متاثر ہونا ظاہری بات ہے کہ متاثر پرندے تو ضرور ہوں گے. وہ کبھی اڑیں گے، کبھی چہکیں گے، اور کبھی چہکنے کے لیے کبھی اڑنے کے لیے اپنے گھونسلوں میں وہ بے چین نظر آئیں گے. تڑپ ان کے اندر پیدا ہوگی کہ یار اس موسم کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ادھر ادھر جانا چاہیے اور اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہر چیز میں یعنی خوشحالی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے اشیانوں سے نکلنے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، نکلنے کی فکر کرتے ہیں کہ یار اس موسم سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو اٹھانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موسم جو ہے یہ گزر نہ جائے، موسم بہار گزر نہ جائیں. اور جب یہ موسم گزر جائے گا تو ہم ظاہری بات ہے کہ ہم تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو یہی جو پرندے ہوتے ہیں تو اپنی جگہوں میں اپنی گھونسلوں میں وہ نہیں رہ سکیں گے، بلکہ وہ ادھر ادھر بھڑکنے کے لیے، ادھر ادھر پر مارنے کے لیے وہ متحرک ہوں گے اور وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ انہی گھونسلوں میں یعنی اور وہ گھونسلوں میں بیٹھے رہنے کی بجائے وہ ادھر ادھر چکر ماریں گے، ادھر ادھر اڑ کے وہ اڑیں گے، اور اسی وجہ سے وہ اس موسم سے لطف اندوز ہوں گے. اور اس موسم میں ہر چیز لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے، انسان بھی، پرندے بھی، جانور بھی، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تخلیق کی ہوئی ہے تو یہ اس میں فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے اس شعر کی تشریح میں مکمل ہو گئی ہے. شعر نمبر 4. وہ جوئیں کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی. جوئے کے معنی نہر، پانی کی جگہ کو کہتے ہیں، پانی کی جگہ کو کہتے ہیں. وہ جوئیں کوہستاں یعنی پہاڑ کو کہتے ہیں. اچکتی ہوئی، وہ جوئیں کوہستاں. اچھا، جوئیں کوہستاں یعنی پہاڑ کی جو ندی ہے، ندی. اچکتی کے کیا معنی ہے؟ اچکتی کے کیا معنی ہے؟ یعنی ادھر ادھر دوڑنا، اچکتی ہوئی. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، یعنی یہ مختلف کیفیتوں کا ذکر کرتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مختلف کیفیتوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ اس موسم سے فائدہ اٹھایا جائے. اور فائدہ پرندے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے بہت خوبصورت اشعار انہوں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے بتایا جا رہا ہے. اچکتی کے معنی کیا ہے؟ چھلانگے لگانا. اور پھر اس کی کیا معنی ہے؟ اچھا،
تو چھلانگے مارنا، چھلانگے لگانا۔ اچھا، اس شیر کی تشریح کیا ہے؟ سرکنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سرک کے جانا، دوڑ کے جانا۔ اس شیر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرندے گھونسلوں میں، پرندے گھونسلوں میں آرام سے وہ بیٹھنے کی بجائے وہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ رہے ہیں۔ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تاکہ وہ اس موسم سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کبھی ایک جگہ بیٹھتی ہیں، اس جگہ جب بیٹھ جاتی ہے تو اس جگہ سے وہ اٹھ جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو شعر میں کہتے ہیں کہ پانی کی جو ندیاں ہوتی ہیں یا دریا کی جو روانی ہے، یعنی پانی کی ندیوں میں، دریاؤں کی روانیوں میں اور بہاؤں میں تیزی آ گئی ہے۔ خاص طور پہ وہ ندی جو پہاڑوں سے نکل آتی ہیں اور وہ اچھل کود میں لگی رہتی ہیں۔ تو وہ اچھل کود میں وہ لگی رہتی ہیں اور ہر وقت وہ اچھلتی دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پانی جو ہوتا ہے تو وہ کبھی اٹھ رہا ہوتا ہے، ان کی موجیں ہوتی ہیں پانی میں، نشیب و فراز وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر کہیں اٹک جاتی ہیں تو اپنے آپ میں لچک پیدا کر کے وہاں سرک جاتی ہیں۔ سرک جا کے یعنی دوڑ جانا، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کے وہ کہیں اور طرف چل نکلنا، اور آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ خود تلاش کرتی ہے یہ لہریں، پانی کی ندیاں۔ تو پانی کی ندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو پانی میں موجیں پیدا ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب موجیں اور ویوز پیدا ہوں تو وہ کبھی اس جگہ اور کبھی اس جگہ وہ ویوز چلے جاتے ہیں اور لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں دے دیا ہے۔ اچھا، اگلا شعر نمبر 6۔ اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ اچھلنا، کودنا، پھسلنا، پھسل جانا، سنبھلتی ہوئی یعنی اپنے آپ کو سنبھالنا، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ پیچ یعنی ادھر ادھر بھاگنا، اس میں حرکت پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ اور یا پیچ کے معنی بل بھی ہے، تو یہ کئی معنی ہے اس، اور بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہاڑ سے بہنے والی ندی کبھی جوش مسرت میں آ کر، خوشی میں آ کر، اس کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے تو پانی اٹھتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، کبھی تیرتی ہے اور کبھی بل کھاتی ہے، کبھی مستی میں ادھر ادھر وہ ویوز جا رہے ہوتے ہیں، وہ بہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جھومتی ہوئی، وہ مستی کرتی ہوئی اور چلی جاتی ہیں۔ یہ ندی آگے کی طرف بہتی چلی جاتی ہے، اور بہت خوبصورت اشعار، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورتی سے ان کا جو نقشہ ہے وہ کھینچ کر رکھ دیتا ہے۔ شعر میں کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی ندی کہیں پر وہ اچھلتی ہے تو کہیں بھی پھسلتی نظر آتی ہیں، کہیں اچھلنا اور کبھی پھسلنا، اور کبھی اس کے اندر وہ جو جوش سے بھرا ہوا جو چال ہے، یا اس طرح وہ مڑ کر وہ نکل جاتی ہیں، کبھی ادھر ہوتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ یہ ندی بڑے دل فریب انداز میں اپنے لیے راستہ خود تلاش کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب پانی آگے بہ رہا ہوتا ہو تو وہ خود اپنے لیے راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو پہاڑوں میں یہ گرتی پڑتی ہے اور یہ آگے کی طرف یہ ندیاں چل پڑتی ہے، لیکن میدانوں میں بہت اور خوض اور ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ
یہ پہاڑوں میں اس طرح، یہ ظاہری بات ہے کہ پہاڑوں میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ پانی جب اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو حالتیں ہوتی ہیں، پانی نیچے گرنے کی جو حالت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ عجیب قسم کی ہوگی، اور پانی اپنی جو جگہ اور جو راستہ تلاش کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ پانی جب نیچے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے اور دریا میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ دریا یعنی وہ اس میں بھی ویوز پیدا ہوتے ہیں، لیکن پانی پھر وہ تھوڑا سا آہستہ جاتا ہے، جس طرح پہاڑ تو اوپر ہوتے ہیں، وہاں سے جب پانی نیچے آ کر گر رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں اونچائی ہوتی ہے اور یہاں پہ اتنی اونچائی نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے شہر کا یہی خیال بہت خوبصورت طریقے سے ہے، اور ذکر کیا ہوا ہے کہ کبھی اچھلتی ہے، کبھی پھینچ کھا کر نکلتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو بہت خوبصورت طریقے سے یہ اشعار کی تشریح الحمدللہ میرے خیال میں وہ ہو گئی ہوگی، اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے، فائدہ استفادہ کرو گے انشاءاللہ۔ آج کل کے لیے یعنی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔